درمان نیا فریدی آزار جستجو را. میں اس بات پر خوش ہوں کہ تم نے ہمیشہ کا سوز عاشقوں کو دیا ہے. ہمیشہ ہی جلتے رہو. تو اس میں سکون نہیں ہے. شادم کے عاشقارہ سوز دوام داری ہمیشہ کا سوز عاشقوں کو آپ نے عطا فرمایا. میں اسی بات پر خوش ہوں. خوشی دیکھو درمان نیا فریدی آزار جستجو را. جستجو کے آزار کی یعنی عشق کے آزار کا کوئی علاج ہی تو نہیں بنا. عشق کے آزار کا کوئی علاج ہی نہیں بنا. گفتی مجو وسالم بالا طرف خیالم. خداوند نے فرمایا کہ میرا وصال مت جا، میں تیرے خیال سے بلند ہوں. گفتی مجو وسالم بالا طرف خیالم. ازے نوافی اس کے بہانا دیا. یہ ایک نیا بہانا تم نے بتا دیا میرے بیٹھے ہوئے آنسو کے لیے. ازے نوافی نیا بہانا بنا لیا میرے بیٹھے ہوئے آنسو. ادنالا برگلستہ آسو گر مشورہ ہو تادم بسینہ پیشت مگزار آئے ہوگا. ہندوستان میں اپنی فریاد سے طوفان محشر لیا اور جب تک کہ سینے میں سانس ہے آئے ہو کو یا کچھ لوگ کرتے ہیں نا یہ مت ہو. تقریباً سارے عاشقوں نے اس پر کیا اشارہ ڈالا ہے. جیت کو اشارہ دیا ہے. قرآن ایران کے دوسرے عاشقوں نے یہ سب لکھا ہے. آہ سہر گاڑی آہ نیم شبی نالائے نیم شبی. یہ کیا وہ آدھی رات کو ہائے ہوئی کرتے ہیں بیچارے. وہ محلے والوں کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے. یہ غزل ختم. سر یہ عاشق کو فرض کرو یہ ہمیشہ کے لیے یعنی درد ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے. پھر وہ آگے جا کر تو درد سے ایسے سیٹ ہو جاتے ہیں کہ درد کے بغیر ان کو آرام ہی نہیں آتا. مزہ اس کا ایک شعر ہے کافر ہوں گر نہ ملتی اور راحت عذاب. یہ کافر ہوں گر نہ ملتی ہو راحت عذاب. عذاب میں راحت محسوس کرتا. دائمی درد ہے نا. دائمی ہمیشہ افضل سننے کی کیا بات ہے اس میں. وہ تو اس میں بھی ہنستے رہتے ہیں اس میں خوش رہتے ہیں. جب کامیاب ہو جائے کامیابی کہتے ہیں. خداوند نے اپنے 200 پاؤنڈ کا جلوہ کسی عاشق کو کروایا. اس نے وہ 200 پاؤنڈ کا جلوہ پی لیا تو وہ پھر 800 پاؤنڈ کا جلوہ دکھاتا ہے. یہ پھر اس طرح پیدا ہو جاتا ہے اس کی جامع. انہیں وہ جلوہ بھی پی لیا 5000 پاؤنڈ کا جلوہ دکھا دیتا ہے. تو وہ تو ختم نہیں ہونے والا کون سا ختم کہاں گا نہ اللہ کا وہ ختم. اللہ ختم ہو گئی نہیں تو اللہ کے عاشقوں کا درد بھی سوال ہی پیدا نہیں. کسی سے دوستی کر لو درد سے دوستی کر لو ختم ہو. اس میں لایا نا یہ ابھی گفتی مجو وسالم بالا طرف خیالم. اس نے مجھ سے فرمایا کہ وصال کی طلب ہی چھوڑ دے گا. اب کہاں وصال کے پیچھے آ گیا. میں تیرے خیال سے بہت بلند ہوں. اسے نو آفریدی اس کے بہانا جورا. تو نے ایک نیا بہانا بنا لیا میرے بہتے ہوئے آنکھوں کو تیرے خیال سے بلند ہوں. یہ نئی غزل شروع ہو رہی ہے. آسنا ہر را قصہ ماتا. تم نے سارے کانٹوں کو میرا قصہ سنا دیا. سارے کانٹوں کو میرا قصہ سنا دیا. در بیابان میں جنوں بولتی وہ رسوا ساختی. جنون کے بیابان میں مجھے لے گیا اور مجھے رسوا کر دیا. جرم ماں از دانائے تقصیر او از سجدہ میں آپ بیچارہ نہیں سازی نہ باما ساختی. میرا جرم کیا تھا؟ ایک دانے کا کھانا. سیدنا آدم نے وہ دانا وانا جو کھایا تھا نا کیا تھا وہ جنگل کا دانا کچھ تھا نا. جرم ماں از دانا ہے. میرا جرم کیا تھا؟ دانا. تقصیر ہوا سجدہ. اس کا قصور کیا تھا؟ شیطان کا. سجدہ نہ ہاں اس کو بیچارہ بولا ہے. تقصیر ہوا سجدہ. اس کا قصور کیا تھا؟ سجدہ نہیں کیا. میں عام بیچارہ میٹھا جی نہ باما ساختی. نہ اس سے دوستی کر سکتے ہو نہ مجھ سے دوستی کر.
क्या कहता हूँ, दोनों को रुला दिया, दोनों ये तो हाई क्वालिटी की गुफ्तगू है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, बड़े लोगों की बातें हैं। सब जहां मिरोएगा किसके ख्याले माचुगुल, मेरे ख्याल की फसल से 100 जहान पैदा हो रहे हैं फूलों की तरह, मेरे ख्याल की फसल से 100 जहान पैदा हो रहे हैं फूलों की तरह। यक जहां वो अहमद खून तमन्ना चाहती, तुमने एक जहान पैदा किया और वो भी तमन्ना का खून करके पैदा किया। अल्लाह की बात, तुमने तो एक जहान बनाया, मेरे ख्याल की सब जहां मीर होए थे, अब किसके ख्याल माँ की बोल, मेरे ख्याल की फसल से 100 जहान उग रहे हैं, मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल की फसल से 100 जहान पैदा हो रहे हैं फूलों की तरह, माँ की बोल, जैसे फूल जमीन से निकल आते हैं। एक जहां अहमद खून तमन्ना साखी, तुमने एक जहान बनाया और उसकी बुनियाद काय पर रखी, तमन्ना साखी। पर तो वही हुस्न तुम मी उस्तद बरू मानिंदे रंग, तेरे हुस्न का छाया पड़ रहा है रंग की तरह, जैसे फूल जमीन में से नीचे जमीन में से निकल आता है तो वो उस पर जो रंग है ये तेरे हुस्न का छाया। फूल तो मिसाल में बात कर रहा है, पर तो हुस्न तू मीन तक बरूं बाहर निकल आता है, तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न के परतों का, तेरे हुस्न के छाये का, तेरे हुस्न का साया बाहर निकल आता है रंग की तरह, तेरे हुस्न का साया बाहर निकल आता है रंग की तरह। ये इंसानों के चेहरे पर जो हुस्न चमक रहा है, ये क्या है, जो खुदा उनके हुस्न के साये का रंग है, साये का रंग है, यह साया है, क्योंकि ये डायरेक्ट साया नहीं है, तो हजारों सायों से एक दूसरे के पीछे सायों से कटता कटाता यहाँ कर ये साया है। लपाट के उनका परतो है, साया परतो साया, ये चमक रहा है आदम में। परतवे हुस्न तुम्हें उसका बरूमा निंदे रंग, तेरे हुस्न का छाया रंग की तरह निकल आता है। सूरतें में पर्दा दीवारें मीना साखी, शराब की सूरत की दीवार मीना की सुराई को बना दिया, रोक दिया, उसका पर्दा बना दिया। बाहर सुराई है शीशे की, उसमें शराब भरी हुई है सुराई में, तो वो तो सुराई में तो शराब दिखाई दे रही है, उसका पर्दा क्या है, शीशा। सूरतें में पर्दा अब दीवारें मीना साखी, शराब की सूरत का पर्दा मीना वो सुराई के शीशे को बना दिया। अंदर तो वो खुद है ना आदम में, बाहर ये मिट्टी का ये कपड़े पहन लिए अल्लाह ने, मिट्टी का जितने उसके कपड़े हैं ना अल्लाह पाक, आदम और हव्वा का जिस्म अल्लाह पाक के कपड़े मसनवी शरीफ में लाया ना मौलाना, रूह ने बतौर पोशाक के जिस्म को पहना हुआ, जिस्म आदम का जिस्म हो या हव्वा का जिस्म, बतौर पोशाक के पहना हुआ। तरह 9 अफगन के माजिद्दत पसंद उस्ताद है, ईंच हैरत खाना इमरोज फरदा साहब की, अल्लाह से बात, कोई नया जहान बना यार। तरह 9 अफगन के माँ जिद्दत पसंद उस्ताद है, मैं जिद्दत पसंद हूँ, जिद्दत पसंद यानी अभी कुछ और, थोड़ी देर बाद कुछ और जहान, थोड़ी जिद्दत पसंद, नई चीजों को पसंद करता हूँ। ईंच हैरत खाना इमरोज फरदा साखी, ये हैरत खाना जो आज और कल पर डिपेंड कर, ये क्या हैरत खाना है, ये क्या बना दिया तुमने, कोई नया जहान बना के दिखा यार।
خوشاں کے رخت خردرہ بشولہ میں سو، مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے عقل کے سامان کو شراب کی آگ سے جلا دیا۔ کہاں سمجھ میں نہ آئی بات کیا آدمی ہے کون سمجھا؟ شراب کے شعلے سے جلا دیا، کیا مراد ہے؟ شراب کا شعلہ مراد خوشاں کے رخت خرد را بشولہ میں سوخت، مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے عقل کے سامان کو شراب کے شعلے سے جلا دیا۔ مثال لالا متاعظ آتش اندوخت، مثال لالا متاعظ آتش اندوخت، لالا کی طرح وہ اپنا مال آگ سے حاصل کرتے ہیں۔ لالا خون کوئی عاشق ہے کیا؟ وہ اس سے مال حاصل کرتا ہے۔ اوپر لکھا نا مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے عقل کے سامان کو شراب کے شعلے سے جلا دیا۔ مثال لالا متاعظ آتش اندوخت، لالا کے پھول کی طرح انہوں نے مال حاصل کیا یا قوت حاصل کی، متا حاصل کیا آگ سے، آگ سے مراد فرشتے۔ تو ہم جو ساغر میں چہرہ گلستان کن، بہار خرقہ فروشی بصوفیاں آموخت، بصوفیاں آموخت، تو بھی شراب کے ساغر سے چہرے کو گلستان بنا لو، تو بھی شراب کے ساغر سے، ساغر بڑے پیالے کو بولتے ہیں، اس میں شراب ڈال کر پیتے ہیں۔ تو ہم جو ساغر میں چہرہ گلستان کن، تو بھی شراب سے چہرے کو گلستان بنا لو۔ بہار خرقہ فروشاں بصوفیاں آموخت، بہار کیا ہے؟ بہار کا جب موسم آتا ہے، کون سا موسم بہار کا آتا ہے؟ یہ بہار کی تو بات ہی نہیں کر رہا یار، تو سب یہی بہار سمجھیں گے، دوسری بہار تو سب ان کو پتہ ہی نہیں۔ صوفیوں کے دل پر جب بہار آتی ہے تو وہ اپنا خرقہ پوشاک بیچتے ہیں، یہ ان کی بہار ہے۔ وہ بہار کوئی اور بہار کی بات کر رہا ہے، اس بہار کی بات نہیں کر رہا۔ بہار خرقہ فروشی بصوفیاں، صوفیوں سے تھی، خرقہ بیچتے ہیں، خرقہ اس بڑے گاؤن کو بولتے ہیں، صوفی دوسری پہنتے ہیں۔ دلم تپیز محرومی فقیر، دلم تپیز محرومی فقیر حرم، فقیر بڑے ملے کو بولتے ہیں۔ حرم کے بڑے ملے کے لیے کی محرومی کی وجہ سے وہ محروم رہ گیا نا، میرا دل دکھا، جل گیا۔ حرم کے بڑے ملے کے محروم ہو جانے کی وجہ سے، اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، میرا دل جل گیا۔ کہ پیر میکدہ جامع بفتوائے نفرو، میکدے کا پیر، شراب خانے کا پیر جو ہے وہ کسی جام پر فتویٰ نہیں فروخت کرتا اور وہ فتوے بیچ لیتے ہیں۔ اس بات پر ابھی سمجھ میں آ گئی ہے، جو فتویٰ لکھوا لو، جو بھی فتویٰ لکھوا لو، 200 روپے دو، 500 دو، یہ فتویٰ بھی لکھ دے گا کہ سر اقبال کافر ہے، لو۔ ایک منٹ میں ایسا کیا تھا؟ اچھا، اقبال صاحب کافر ہے، منصور صاحب بھی کافر ہے، روبی صاحب بھی کافر ہے، انہوں نے ہر کسی پر فتویٰ دیا، جو بھی درویش ہے ان پر فتویٰ دیا۔ اب اس میں باریک نقطہ یہ آ رہا ہے کہ کسی کو کافر کہنے کا یا مومن کہنے کا حق ہے اللہ پاک کو، یہ نقطہ ہے۔ کسی کو کافر یا مومن کہنے کا حق اللہ کو ہے نا، دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے کسی کو کافر یا مومن کہہ سکتا؟ اللہ کو پتہ ہے کون سا کافر ہے اور کون سی، اللہ ہیں کیا فتویٰ دینے والے؟ نقطہ ہے، بہت باریک نقطہ ہے۔ اس لڑکے یونیورسٹی میں پڑھ رہا
یا کسی کالج میں پڑھ رہے ہیں مثلا، یا میٹرک میں پڑھ رہے ہیں 2 لڑکے زیادہ ہیں، تو میں ایک مثال میں بات سمجھاتا ہوں. اب ان کو فیل کرنے یا پاس کرنے کا حق کسی ہے؟ ممتحن کو. عام روڈ پر چلنے والے آدمیوں کو تو اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بولیں کہ میٹرک میں فیل ہے یا بی اے میں فیل ہے. یا مثال میں بات کو سمجھایا جاتا ہے نا. کسی شخص کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کسی دوسرے کے لیے کہ وہ کہے کہ یہ کافر ہے، اور مومن کہنے کا بھی حق نہیں پہنچتا. وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ ہی دے سکتا ہے نا ایسا حکم کہ یہ بندہ ہمارا مومن ہے، یہ کافر ہے. اللہ کے سوا تو کسی کو اس قسم کے فتوے جاری کرنے کا کوئی بہت باریک نقطہ ہے. مسنج قدرے سرو دزنوائے بے اثرم، میری بے اثر نوا کو عام نغمے کی طرح نہ سمجھ. مسنج قدر سرود از نوائے بے اثرم، مت توڑ یا مت سمجھ میری بے اثر نوا کو عام نغمے کی طرح مت سمجھ. زی برق نغمہ تواں حاصل سکندر سوخت، میرے نغمے کی بجلی سے سکندر کی حکومت کو جلا جا سکتا. میرے نغمے کی بجلی سے حاصل سکندر کی حکومت، سکندر کی حکومت کو جلا جا سکتا. سباب گلشن ریمر سلام ماں برساں، کہ چشم نقطہ ورا خاک آن دیار افروز. ہوا سے بات کر رہا ہے کہ میرا سلام گلشن ویمر میں پہنچا دے. جرمنی میں ایک شہر ہے جہاں گوئٹے نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ بسر کیا اور اس کے بعد وہیں انتقال اور وہیں دفن ہوا. گلشن ویمر، جہاں وہ گوئٹے صاحب کا مزار ہے. سبب گلشن ویمر سلام ماں برساں، گلشن ویمر کے گلشن میں میرا سلام پہنچا. گلشن ویمر اس گوئٹے کی وجہ سے اس کو پہرا ہے. بہت بڑے مرتبے کا آدمی ہے، بہت بڑا فقیر ہے. انگریز ہو کوئی بھی ہو، فقیر تو ہر قوم میں ہو سکتا ہے. کہ چشم نقطہ ورا خاک آن دیار افروخت، نقطہ دانوں کی، نقطہ وروں کی آنکھ کو روشن کیا وہاں کی خاک نے، وہاں کی خاک نے. ہاں، یہ نئی غزل شروع ہوئی ہے. بیار بادا کے گردوں بکا میں ماں گھر گئی، مثال غنچہ نواہار شاخسار دمی. شراب کا پیالہ لاؤ، شراب لاؤ، کہ آسمان میری آرزو کے مطابق گھوم رہا ہے، میری طلب کے مطابق گھوم رہا ہے. مثال غنچہ نواہار شاخسار دمی، غنچوں کی طرح شاخوں سے آوازیں نکل رہی ہیں. خرم بیاد تنک نوشی امام حرم، کہ جز بصوبت یاران رازداں نہ چشی. خرم بیاد تنک نوشی امام حرم، امام حرم کی یاد میں پیتا ہوں. کیونکہ اس نے شاید کم پیے، تنک نوشی کم پینا، کیونکہ اس نے کم پیے اس لیے اس کی یاد میں اس کی طرف سے پی رہے ہوں. لوگ تو اپنی طرف سے پیتے ہیں، اپنے لیے پیتے ہیں، وہ امام حرم کی طرف سے پی رہے ہیں. کہ جز بصوبت یاران رازداں نہ چشی، رازدار یاروں کی صحبت کے بغیر نہیں پینا چاہیے. رازدار یاروں کی صحبت کے بغیر نہیں پینا چاہیے. فضو قبیلہ آپختہ کار بعد کی گفت، چراغ رائے حیات است جلوہ امید. وہ پختہ کار قبیلے سے زیادہ ہے جس نے کہا چراغ رائے حیات است جلوہ امید،
زندگی کے راستے کا چراغ جلوہ امید ہے، یعنی ناامید مت ہو۔ نوا از حوصلہ دوستاں بلند تر است، غزل سرا شدم آنجا کہ ہیچ کس نہ سنی۔ میری آواز دوستوں کے حوصلے سے بہت بلند ہے، میرا حوصلہ دوستوں کے حوصلے سے بہت بلند ہے۔ نوازے حوصلہ دوستاں بلند تر است، میری نواز دوستوں کے حوصلے سے بہت بلند ہے۔ غزل سرا شدم آجا کہ ہیچ کس نہ سنی، غزل گاتا ہوا وہاں پہنچا کہ جہاں کسی نے بھی نہیں سنا۔ میں نے غزل گائی اور میں نے آگے نکل گیا نا دوستوں۔ ہاں، عیار معرفت مشتریس جن سے سخن، میرے کلام کی قیمت مشتری کوئی ستارہ ہے آسمانوں کا، اس کی قیمت، میرے کلام کی قیمت کیا ہے؟ مشتری ستارہ۔ عیار معرفت مشتری جن سے سخن، میرے کلام کی قیمت مشتری ستارے کی معرفت ہے، بلکہ ایسا سمجھو بالکل مشتری ستارہ خود ہے۔ معرفت سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اور جگہ اردو میں بھی یہی بات کی تھی، کہا میری نوا کا دولت پرویز ہے ساتھی، میری ایک فریاد کی قیمت کیا ہے؟ میرے کلام کی قیمت کیا ہے؟ ایران کی قیمت، دولت پرویز مانے ایران کی قیمت، وہی بات یہاں پر سننی چاہیے دوسرے انداز میں۔ عیار معرفت مشتری جن سے سخن، میرے سخن کی قیمت مشتری ستارہ ہے۔ خوشم ازاں کے متائے مرا کسے نہ خرید، میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرے مال کو کسی نے بھی نہیں خریدا۔ اب اتنی مہنگی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اور بولتا میرے ایک مصرے کی قیمت ایران کی قیمت ہے۔ ہاں، ایک مصرے کی قیمت ایران کی حکومت ہے، کون دے گا ایسی قیمت؟ ز شیر دلکش اقبال میتواں دریافت، کہ درس فلسفہ میداد و عاشقی ورزید، اقبال کے دلکش شعر سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے فلسفے کا سبق دیا اور خود عاشقی کی۔ اقبال کے دلکش شعر سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے فلسفے کا سبق دیا اور خود عاشقی قبول کر لی۔ جی سر، فلسفہ مینس عقل، فلسفہ مینس عقلیات، عقلیات، عقل نہیں، فلسفے کے معنی عقلیات، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سر۔ تو درس فلسفہ میداد و عاشقی ورزید، اقبال صاحب نے دوسروں کو تو فلسفہ سکھایا نا، سبق دیا نا، عقل کی انتہا پر پہنچ کر یہ معلوم ہو جاتا کہ عقل ایک پیسے کی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ کیا؟ عقل کی انتہا پر پہنچ کر تمام کے تمام عقلوں کو، جو بھی منتہی ہیں عقل کے، یہ ہے نقطہ اسی، عقل کے منتہیوں کو عقل کی انتہا پر پہنچ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ افسوس ہمارا تو ٹائم ضائع ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس نے عقل کو چھوڑ دیا اور عاشقوں والا راستہ، عاشقی ورزی اختیار کر چھوڑ دیا۔ یہ ہے اس میں نقطہ۔ عقل بقل کوئی چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس کے سامنے۔ عقل ابتدائی ہو، وسطی ہو یا منتہی ہو، کیا کر سکتی ہے؟ جناب مرشد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مجھے یاد آیا، نہج البلاغت میں لکھا ہے، تمام کا زمین کے زیرک اور دانا آدمی اگر جمع ہو جائے، مضمون بہت لمبا، میں اختصار سے ختم کر دیتا ہوں۔ تمام دنیا کے زیرک اور دانا آدمی جمع ہو جائیں ایک جگہ پر، یہ تو ایک عقل ہو جائے ان کی سب کی، بہت بڑی عقل بن جائے گی، وہ سب مل کر ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ ہے عقل انتہا۔ اور مچھر بنانا کہاں؟ مچھر بنانا تو کجا؟ وہ مچھر کا یہ بھی نہیں جان سکتے کہ مچھر بنا کیسے۔ تو یار ایسی کس کام کے لیے؟
یہ تو بیکار ہو گئی. جناب علی کا فرمان ہے. بسم اللہ. مچھر بنا تو نہیں سکتے, وہ یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ مچھر بنا کیسے. یہ تو ہے عقل کی انتہا, عقل کا پاور. تو بیکار چیز ہے. عقل کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس کے ساتھ. جی آئی سمجھ لوں گا. جی ہاں, یہ دوسری غزل ان کی شروع ہو گئی. اب کیا کیا جائے, عقل کو چھوڑ دیا جائے. ہاں سر, کون سا راستہ آخر اختیار کریں گے جو بتاتا ہے سر ہم کو. یعنی عشق کا, جی تو عشق تو ایسے ہاتھ نہیں آتا, عشق ایسے واردات نہیں کرتا. عقل کی انتہا پر پہنچ کر پیغمبروں کا نیا راستہ شروع ہو جاتا ہے. اتباع پیغمبران, پیغمبروں کی شریعتوں. جب یہ شریعتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں جا کر عشق واردات کرتا ہے, اس سے پہلے نہیں آتا. مولانا روم نے مثنوی شریف کے اول یا دوم جس میں لکھا ہے کہ اسلام کا حاصل عشق اور جذب ہے. اسلام کا حاصل عشق اور جذب ہے. مثنوی میں لکھا ہوا ہے, شاید اول میں یا دوم دفتر میں ان کا لکھا ہوا ہے. اور عشق اور جذب اگر حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب کہیں فالٹ ہے نا, تم نے صحیح طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا نا. اسلام کا بھی کچھ حاصل ہونا چاہیے, ہر چیز کا کوئی حاصل ہے, اور اگر اس کا وہ حاصل نہ ہو تو وہ چیز ہی بیکار ہے نا. اسلام کا حاصل عشق اور جذب ہے. وہ جذب تھا نا اس میں آصف بن برقیہ میں, سلیمان کے وزیر اور بھانجے میں. اس نے ایک چشم زدن میں بلقیس کا تخت وہاں سے اٹھا کر سلیمان کے سامنے, وہ جذب تھا. چشم زدن میں اس نے حاضر کر لیا. یہ قرآن میں لکھا ہوا نا قصہ ہے. تو اسلام کا حاصل عشق اور جذب ہے. اس کی ٹاپ پر پہنچ کر اس کا حاصل ہوتا ہے. درخت جب ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, پھر پھل دیتا ہے. ایسے تو نہیں دے گا. عشق بھی ایسے تھوڑی مل جائے گا. وہ تو وہی پیغمبروں کا طریقہ قبول کرنے پڑے گا. آپ کو زیرن زبرن اوپر آنا ہے, پھر وہاں سے پھر عشق خود ہی لے جائے گا تم. ہاں سر, بغیر پیغمبروں کی اتباع کے تو کچھ نہیں. ایسے عشق کہاں واردات کرتا ہے. نہیں سر, کرے گا ہی نہیں, وہ آئے گا ہی نہیں. یہ نئی غزل شروع ہوئی ہے جناب کی. تیر و سنان و خنجر و شمشیر آرزو. تیر تو آپ لوگ جانتے ہیں, سنان بھی ایک مار دینے والا ہتھیار ہوتا ہے, اس کے آگے نوک ہوتی ہے, وہ سینے میں سے گزر جاتا ہے, اس کو سنان بولتے ہیں پرشین میں. تیر و سنان و خنجر و شمشیر آرزوز. تو تیر اور سنان اور خنجر اور تلوار, شمشیر منے تلوار, یہ میری آرزو ہے. یہ سنو, مسجد کریم علی نے بھی ایسا ہی اپنے دیوان میں لکھا ہے کہ میرے یہ دوست ہیں, میرے محبوب لکھا ہے انہوں نے, حضرت علی. علی کریم نے اپنے دیوان میں شعری زبان میں لکھا ہے, شعری زبان میں. نہج البلاغت نہیں, ان کا دیوان الگ ہے, آپ منگا کے پڑھیں. انسانوں کی کھوپڑیاں میرے جام ہیں, انسانوں کا خون میری شراب ہے. تلواریں اور خنجر میرے محبوب ہیں, گل نرگس اور گل آس پر تف ہے. کیا فرمایا جناب نے, کچھ تو ہوگا نا. ہاں سر, کوئی تو راز ایسا ہوگا نا تلواروں اور خنجروں. جی سر, وہ فرماتا ہے گل نرگس اور گل آس پر تف ہے, اور تلواریں اور خنجر میرے محبوب ہیں. کچھ تو ہے نا ایسا بڑا راز. علامہ صاحب بھی یہ فرما رہا ہے, تیر و سنان خنجر و شمشیر ہم آرزو. تیر اور سنا اور خنجر اور شمشیر میری آرزو ہے. بامن میا کے مسئلہ کے شبیر ہم آرزو. تو میرے پیچھے مت آ یا میرے ساتھ مت آ کہ میں مسئلہ کے شبیر کی آرزو رکھتا ہوں. شبیر کا مسلک کیا ہے؟ کربلا میں شہید ہوں, بس, اور تو کوئی مسلک ہے ہی نہیں. باما میا, میرے پیچھے مت آ یا میرے ساتھ مت آ. باما میا کے مسلک کے شبیر آرزوز. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی شبیر اس کی آرزو ہے, میری آرزو ہے, اس کے مسلک کی آرزو ہے.
از بہر آشیاں خسندوزیم نگر، از بہر آشیانہ از بہر آشیانہ خسندوزیم نگر. گھر کو بنانے کے لیے یہ پرندے تن کے جمع کرتے ہیں نا یار، چھوٹے چھوٹے پرندے تن کے جمع کر کے وہ آشیانہ بنا لیتے ہیں نا. از بہر آشیانہ خسندوزیم نگر، آشیانے کے بنانے کے لیے یہ تن کے جمع کر لینا میرا دیکھ. بازی نگر کے شعلہ درگیر ہم آرزوست، اور پھر یہ بھی دیکھ کے شعلے کو اس میں پکڑ لیتا ہوں تنکوں میں، تو جلا دے گا نا سب کچھ. میری آرزو یہ ہے کہ شعلہ بھی اس میں آ جائے کائے میں، ہاں اس کے آشیانے میں، اس کے گھونسلے میں وہ شعلہ بھی آ جائے، شعلہ پکڑ لوں. بازی نگر کے شعلہ درگیر ہم آرزوست، گفتند لب بند وز اسرار ما مگو، گفتن کہ خیر نہ رہے تقدیر ہم آرزوست. انہوں نے مجھ سے کہا گفتن لب بند وز اسرار ما مگو، انہوں نے کہا کہ اپنے ہونٹ بند کر لے اور میرے رازوں کو مت کھول. میں نے کہا گفتم کہ خیر، میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر ہم آرزوست، تکبیر کا نعرہ لگانے کی آرزو ہے. گفتند ہر کے درد لت آیت زما بخوا، گفتم کے بے حجابی تقدیر ہم آرزو. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی تیرا دل چاہتا ہے، تیرے دل میں ہے، وہ مجھ سے مانگ لے. گفتند ہر کے درد لت آیت زما بخوا، جو کچھ بھی تیرے دل میں ہے، جو کچھ بھی تیرا دل چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے.